بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخت نصر کی قید میں حضرت عزیز علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو مطمع فرمایا کہ اپنی ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ، جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیز علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کے خون خوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزید کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے۔ نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیز علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔